السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ کیسا دن گزرا زبان کے ساتھ؟ کوئی خاص بات کہنا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں؟ السلام علیکم. جیسے ہم لوگ ہاسٹل میں آئے ہوئے ہیں تو سیل فون لے لیے گئے، تو بس یہی تھا کہ سیل فون چلے گئے ہیں، اب گھر والوں سے رابطہ کیسے ہوگا، بات کیسے ہوگی. تو پہلا دن تو تھوڑا ٹف گزرا، لیکن کل ایسا تھا کہ جب کل فون ہاتھ میں آئے تو آپ یقین کریں کہ بات نہیں ہو پا رہی تھی گھر، اور صرف کچھ سیکنڈز کے بعد السلام علیکم، حال چال، اور بس. ورنہ ہم لگے رہتے ہیں اور سنائیں، اور کیا، کوئی بات نہیں ہو رہی تھی. بالکل. اور باتوں میں کیا ہوتا ہے، پھر اسٹفنگ کرنی پڑتی ہے، ادھر ادھر کی فالتو باتیں بتانی پڑتی ہیں. الحمدللہ. لا یعنی. اور السلام علیکم. سب سے زیادہ مسئلہ بچوں کے معاملے میں ہوا، جب بچوں کو ہم لوگ کی عادت ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوکنے کی، پلیز کھانا کھا لو، جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے نہیں کھاتے، تو ان کو بار بار جو ٹوکتے تھے، تو کل جب آگے سے ٹوکتے وقت بھی دل میں ڈر لگا کہ نہیں ٹوکنا، اب زیادہ نہیں بولنا، اور آگے سے بچے بھی حیران تھے اس بات پہ کہ آج مما نہیں بول رہی، تو کیا مسئلہ ہے. کھانا کھا لیا انہوں نے؟ اور جی السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. پہلے کورس نہیں کیا تھا، اتنا ہم یہ سرسارہ کے متعلق بھی نہیں جانتے تھے، تو اب جب کہ کیا ہے تو ہوش آ گئی ہے. یقین مانے دل چاہتا ہے کہ جو ہو چکی ہیں باتیں وہ بھی کیسے ہم اللہ تعالیٰ سے فریادیں کریں، وہی بات کے رو کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہماری معاف کر دے. اور آئندہ کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، ہمارے دل میں باقی رہے، مٹ نہ جائے. السلام علیکم. میرا کل کا دن تو بہت صبر میں گزرا، لیکن صبح آج آتے ہوئے یہ ہوا کہ کچھ باتوں پہ پیرنٹس سے ہی بحث ہو جاتی ہے، اور پیرنٹس ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے اگینسٹ ہو گئے ہیں، تو سمجھ نہیں آتی کیا کیا جائے. تو پھر اس سچویشن میں پھر مطلب صبر تو کیا ہوا تھا پورے دن سے ہی، تو وہ پھر اتنا بول دیا کہ اب ایسا لگا کہ خاموش رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسے معاملات میں کیا کیا جائے؟ خاموش ہی رہا جائے. اگر بولنے کا فائدہ نہیں تو خاموش رہنے کا یقینی فائدہ ہے. اور جب پیرنٹس بات ہی نہ سمجھ رہے ہوں، خاموشی، یعنی آپ کے بولنے نے نہیں سمجھایا ان کو، تو ہو سکتا ہے آپ کی خاموشی سمجھا دے انشاءاللہ. جس تیر کو آزما لیا اسے بار بار کیا آزمانا، بول بول کے سمجھا لیا، نہیں سمجھے تو اب مزید بول کے کیا سمجھانا. استاذہ یہ کچھ شیئر کرنا چاہوں گی. السلام علیکم رحمۃ اللہ. ہیلتھ افیکٹس آف ایکسیسو ٹاکٹیونیس. Excessive speaking reduces the brain carbon dioxide and oxygen stores. Number 2, long conversations and excessive talkativeness can thereby leads to dizziness, lightheadedness, loss of concentration, emotional instability, muscular tension, abnormal posture and other negative effects. Continuous speaking promotes hyperventilation, tissue hypoxia and chronic diseases. And 10 minutes of continuous speaking reduces the brain oxygenation about 2 times. Excessive talking produces devastating health effects and promotes chronic diseases like cancer, heart diseases, diabetes, obesity and many others. Additional negative effects of modern speaking skills. اس میں مجھے وہ بات یاد آ گئی تھی بملء reduces oxygen delivery to body cells، کہ اگر ہم وہ اسٹائلس تو اپناتے ہیں لیکن اس کا نیگیٹو افیکٹ ہے ہماری باڈی پہ. اور ساتھ انہوں نے جو نیچے سولوشن لکھا ہوا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بولنے کے دوران آپ لوگ زیادہ سانس نہ لیں، تو وہ تو اکارڈنگ ٹو سائنس انہوں نے لکھ دیا، لیکن جو ہمیں نفس سر نے بتایا کہ خاموشی میں اور کم بولنے میں ہمارے لیے سولوشن تھا، وہ زیادہ بیٹر ہے. سورس www.healthbreathing.com. شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم. استاذہ سارے نقصانات اور اسباب پڑھ کے پھر دل میں ایک بات آتی ہے کہ اس کے پیچھے بھی تو کوئی بہت بڑا ریزن ہے کہ پوری امت خیر، امت مسلمہ اس حال میں کیوں پہنچ گئی ہے. اور کہ ہم کام کم کرتے ہیں، باتیں زیادہ کرتے ہیں، اور باتوں میں بھی لایانی باتیں زیادہ، بے مقصد. کیونکہ جب ہم لایانی باتیں کرتے ہیں، بے مقصد بولتے ہیں، تو مقصد سے لازمی ہٹتے ہیں. بے مقصد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مقصد چھوڑ دیا. تو جب آپ صحیح رستے پہ، جہاں آپ نے منزل پہ پہنچنا ہے، وہاں کا سفر چھوڑ کے رائٹ لیفٹ آپ نکل گئے تو آپ نے اپنا وقت ضائع کر دیا. آپ منزل کو کیسے پہنچیں گے؟ استاذہ آج جو کتاب ہم نے پڑھ لی اور مکمل کر لی، زندگی کا اتنا بڑا حصہ ضائع کر کے ہمارے ہاتھ میں یہ چیز آئی، الحمدللہ ابھی بھی آ گئی. تو یہ تعلیم و تربیت کا ایک حصہ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اسی لیے کتاب آپ کے ہاتھ میں دی گئی تاکہ آپ دوسروں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے شیئر کر سکیں انشاءاللہ. اور آج جو احادیث ہم پڑھیں گے وہ ایک اور بہت بڑا خزانہ ہے.
آج اتنے دنوں سے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں اس میں اتنا انوالو نہیں ہوں، تو صبح صبح آج ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ مجھے الحمدللہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ نہیں، پھر بھی ہم اس میں انوالو ہوتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ میں اوپر میس میں گئی تو جوتی اتار کے، ہمارے جو ہے ٹائم تھا اس گریڈنگ وغیرہ کا، تو باہر کسی کام سے نکلی، جب ہمارا ختم ہوا تو جوتی غائب، اور جوتی غائب، اس کے سامنے واش رومز ہے. تو ادھر مجھے اپنی ہی ساتھی ایک نظر آئی، تو میں نے ان کو کہا کہ میری جوتی غائب ہو گئی. تو انہوں نے کہا ہاں، یعنی کہ آگے سے انہوں نے بھی کمنٹ کیا. اب یہ چیز ہوگی تو میں پھر واپس مڑی اپنی کلاس کے لیے، تو میں سوچنے لگ گئی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے احساس دلایا کہ دس واز سرسرا. میں نے بولا اور ان سے کوئی مقصد نہیں تھا. ہاں جی، انہیں شکایت کرنے کا تو کوئی مقصد نہیں تھا جی، ان کے پاس تو جوتی تھی. جی تو مجھے اس چیز کا اس طرح غیر ضروری چیزوں میں دوسروں کو انوالو کر لیتے ہیں، یعنی جو مل گیا ریلیونٹ ہے یا ریلیونٹ. جی، تو الحمدللہ مجھے اس چیز کا احساس ہوا، اور پھر مجھے اس بات کا بھی احساس ہوا کہ میری جوتی کیوں گئی. وہ بھی مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے کلک کر دیا کہ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ. پھر اس کے بعد الحمدللہ تیسرا اور جو نعمت مجھے ملی، میں نے اس بندی کے لیے جو ہے نا الحمدللہ دعا کی. اور اس کے بعد مجھے انعام کیا ملا؟ مجھے انعام یہ ملا کہ میں جب اسٹیئر سے نیچے آئی تو مجھے خیال ڈالا اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں چیک کر لو، وہاں پہ ساری جوتیاں ہوتی ہیں، ادھر مجھے اپنی جوتی مل گئی. میری ایک دوست ہیں، ان کے والد کی وہ اکثر بات سناتی ہیں کہ بہت کم بولتے ہیں، اکثر باتوں کا جواب صرف مسکرا کر دیتے ہیں. اچھی بات ہو تو مسکرا کے جواب دے دیتے ہیں، اور منہ سے کچھ نہیں بولتے، اور کوئی خراب بات لگے تو سارے ہلا کے جواب دے دیتے ہیں. حتیٰ کہ وہ آنکھیں بند کر کے بعض اوقات لیٹے ہوتے ہیں تو ہم بچے کو ارد گرد شور کر رہے ہوں تو ان کو پسند نہ آئے تو وہ پاؤں ہلا دیتے ہیں، تب بھی کچھ نہیں بولتے. تو مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. اور ایک بات میں اور کرنا چاہ رہی تھی کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، آپ ہمیں اس معاملے میں گائیڈ کریں کہ یہ سب پڑھ کے تو الحمدللہ تھوڑا سا یہ فیلنگ بہت رہتی ہے کہ کوئی بات دوسروں کو انوائٹ نہ کرے، اور پھر ہم اس میں بعض اوقات مجھے اپنا ایسا لگتا ہے کہ ہم محتاط ہوتے 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 جو شاید جائز بات کہنی ہوتی ہے وہ بھی نہیں کہہ پاتے، اور جو غلط باتیں کرنے والے ہیں وہ بہت کانفیڈنس سے کرتے ہیں. تو پھر اس طرح بعض اوقات یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ہمیں جو بات کہنی چاہیے تھی وہ بھی صرف ہم نے اس لیے نہیں کہی کہ دوسرے کو برا لگ جائے گا، تو پھر اس کو ہم کس کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ وہ دیکھنا چاہیے کہ کتنا برا لگے گا، اور کیا وہ برا لگ کے اس کے پھر بھی فائدے میں ہے کہ نہیں. کیونکہ بعض اوقات جیسے ایک ڈاکٹر کسی کو انجیکشن لگاتا ہے مریض کو، تو اس کو اچھا تو نہیں لگتا، لیکن وہ اس کے فائدے میں ہوتا ہے، تو وہ بھی حکمت کے ساتھ اپنی طرف سے آسن طریقے سے بات کر لے. لیکن اس کے باوجود بعض اوقات آپ اچھی بات بھی کرتے ہیں اور دوسرے کو بری لگ جاتی، تو اپنی طرف سے نیت نہ ہو کسی کو اذیت دینے کی، لیکن دوسرے کی خیر خواہی بھی مطلوب ہو. تو انداز پر بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کہا کیسے. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم من سمتا نہ جا، صرف اتنے سے 3 ورڈ حدیث جو ہے اگر ہم کہیں لگا لیں، خاص طور پہ وہاں جہاں بچوں کو ہوم ورک کرانا ہو اور وہاں جہاں ہسبینڈ کے ساتھ بحث ہونی ہو، ان ایریاز میں، تو وہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. بھولیں گے نہیں، ریمائنڈر ہو جائے گا. بالکل. ایک بات میں بھی شیئر کرنا چاہوں گی. آپ کے پچھلے لیکچر میں، اسی سرسرا والے لیکچر میں، آپ نے کہا تھا کہ کسی نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ انہوں نے کوئی بک پڑھی ہے لباس، تو اس میں ایک ٹپ انہوں نے بتائی تھی جو مجھے بھی بہت ہیلپ فل ہے الحمدللہ، کہ دونوں میں سے ایک بولے. اگر ایک بول رہا ہے نا تو دوسرا خاموش ہو جائے. اس وقت اگر اس مومنٹ پہ ہم خاموش ہو جائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی بات ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ہماری باری آ رہی ہے، ہم بول لیں گے جہاں بولنا فائدہ مند ہوگا، ورنہ بات گنوانے والی ہوتی ہے نا. یعنی ایسی جگہ بولنا جہاں سنا ہی نہ جا رہا ہو، جہاں اس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو رہا ہو، تو اپنے ہیرے گنوانے والی بات ہے. آپ کی بات ایک اہمیت رکھتی ہے اور اس کی ویلیو ہونی چاہیے. ایسے تو نہیں کہ ہر جگہ پھینکتے چلے جائیں اس کو. چلیے.